سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24۔ پس ان اگر لم نہیں تفعلوا، اگر تم ایسا نہ کر سکے، ولن تفعلوا اور تم ایسا کر بھی نہیں سکو گے، فتقوا تو پھر ڈرو، النار اس آگ سے، التی جو کہ وقودھا جس کا ایندھن الناس انسان ہے، والحجارہ اور پتھر ہیں، اعدت جو تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ اب اس آیت مبارکہ میں ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، نہ کر سکے ہو نہ کر سکو گے، تو گویا کہ ماضی اور حال اور مستقبل کی سب جو باتیں ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ فتقوا کا لفظ آیا ہے، یہ ایک اہم بات ہے جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ لفظ قرآن پاک میں بہت زیادہ آئے گا، مختلف شیپ میں آئے گا، کہیں متقی آئے گا، کہیں تقویٰ آئے گا، کہیں فتقوا آئے گا۔ اس کا عموماً ترجمہ جو ہے وہ ڈر کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر اس کا ہر جگہ ایک ترجمہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کا ہر جگہ ایک طرح کا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ تقویٰ کا مطلب جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہوتا ہے، لیکن جب ہم آیت مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ تقویٰ آیا ہے تو ہمیں پہلے آیت کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ تقویٰ کس معنوں میں آیا ہے۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں وہ تفسیر سے متعلق ہوتی ہیں، ترجمے میں یہ باتیں کلیئر نہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے ہم جب اس کا ترجمہ کریں گے تو کہیں آپ اس کا ڈر کریں گے، یہاں پہ ہم اس کا کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ، تو عموماً سامنے والے کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ اپنا ترجمہ بدلتا کیوں ہے۔ تو یہ لفظ واقعی اپنی شیپ بدلتا رہتا ہے، اپنا ترجمہ بھی جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، اور یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ جس آیت مبارکہ میں یہ لفظ آتا ہے وہاں دیکھا جائے کہ ہمیں کس قسم کا تقویٰ اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ ہر آیت مبارکہ کا جو تقویٰ کا لیول ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو یہ صرف غور کرنے سے باتیں سمجھ آتی ہیں یا پھر تفسیر پڑھنے سے سمجھ آتی ہیں۔ پھر اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ اس آگ کا ایندھن جو ہے وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ تو جیسے آگ دنیا میں جب جلائی جاتی ہے تو اس کو تیز کرنے کے لیے یا تو اس کے اندر اب ہم پیٹرول ڈالتے ہیں، پہلے زمانے میں جو ہے وہ لکڑیاں ڈالی جاتی تھیں اور پھر اس میں پھونکیں ماری جاتی تھی تاکہ وہ آگ جو ہے وہ تیز ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ جب جہنم کی آگ جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی اپنی شدت میں، تو اس کو مزید بھڑکانے کے لیے جو ہے انسانوں کو ڈالا جائے گا اور پتھروں کو ڈالا جائے گا، کیونکہ پتھر جب گرم ہوتے ہیں تو اس سے ہیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ اس آگ کو تیز کرنے کے لیے وہاں کا مواد کیا ہے، وہاں کا ایندھن یا پیٹرول کیا ہے، وہ انسان اور پتھر ہیں۔ اور بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے چونکہ دنیا میں انسان جو ہے وہ پتھروں کو پوجتا ہے، تو یہی ان کے معبود جن کو وہ پتھروں کی صورت میں اپنا معبود مانتے تھے، تو معبود بھی ادھر ہوں گے، عبادت کرنے والے بھی ادھر ہی ہوں گے۔ اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ گناہوں سے پتھر بن جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آگے بھی پتھروں کی بڑی خوبصورت مثال آ رہی ہے، تو جو دل پتھر بن جاتے ہیں تو گویا کہ انسان اپنے اس پتھر دل کی وجہ سے جو ہے وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ پھر ترجمہ کرتے وقت ایک اور انتہائی اہم نکتہ جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی بھی آیت مبارکہ کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے آخر میں جو الفاظ آتے ہیں وہ پوری آیت مبارکہ کا مفہوم ہوتے ہیں۔ تو عموماً آپ یہ دیکھیں گے کہ آیت مبارکہ کے آخر میں یا تو اللہ تعالیٰ کی کوئی صفات آ رہی ہوتی ہیں، یا پھر کسی عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، یا انسان کی کسی حالات کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کا جو ہے پچھلی آیت کے ساتھ، یعنی کہ جس آیت کے آخر میں یہ آ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس قسم کا عذاب کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے اس کا اس آیت کے ساتھ ربط کیا ہے، کہ انسان جب قرآن کو ٹھکراتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کا دل پتھر بن جاتا ہے، کیونکہ قرآن کا اور انسان کے دل کا آپس میں بڑا گہرا کنیکشن ہے۔ قرآن جو ہے وہ انسان کے دل کے اوپر اثر کرتا ہے، اور جس کے دل کے اوپر اثر نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پتھر ہے، اور جب انسان کا دل پتھر بن جاتا ہے تو پھر اسی کے مطابق جو ہے اس کی سزا بھی متعین کی گئی ہے کہ یہ اپنے پتھر دلوں کے ساتھ جو ہے وہ جہنم میں جلا دیے جائیں گے۔ تو ضرور ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ آیت مبارکہ کے آخر میں جو بات کی جا رہی ہے اس کا اس آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور یہ سب چیزیں میری پیاری بہنوں یہ غور کرنے سے آتی ہیں۔ قرآن غور و فکر کرنے والی کتاب ہے، اس کو بہت غور سے پڑھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کیا بات کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کس سے کر رہے ہیں، اور اس انداز میں کیوں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تدبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔